نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو دنیا میں پھیلا دیا تو اللہ پاک نے پہلے دن سے ہی جب انسان کو اور بنی آدم کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ضرورتیں لگا دیں، حاجات لگا دیں۔ کچھ ضرورتیں ایسی تھیں جو بہت بڑی ضرورتیں ہیں، اللہ نے وہ اپنے ذمے لے لیں۔ ہمیں انہیں حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑ رہی۔ کچھ ضرورتیں ایسی ہیں، حاجات ایسی ہیں جو اللہ پاک نے اپنے ذمے نہیں لیں، پوری تو اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے اسباب کو رکھ دیا۔ مثلاً ہوا ہماری ضرورت ہے، ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا موجود ہے تو ہم سانس لے رہے ہیں، ہوا نہ ہو تو ہم فوراً ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے اس جو بہت بڑی ضرورت تھی اسے اپنے ذمے لے لیا، بغیر کسی قیمت کے اور بغیر کسی محنت کے یہ ہمیں مل رہی ہے۔ ہم چاہیں تو بھی ہمیں مل رہی ہے، ہم نہ چاہیں تو بھی ہمیں مل رہی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے اسلام کی قید بھی نہیں رکھی کہ مسلمان کی یہ ضرورت تو پوری ہوگی اور غیر مسلم کی نہیں ہوگی۔
بلکہ یہ ضرورت اللہ تعالی ہر انسان کی پوری کر رہے ہیں. وہ مسلمان ہے اس کی بھی پوری ہو رہی ہے، غیر مسلم ہے کافر ہے اس کی بھی پوری ہو رہی ہے. اسی طرح سورج کی روشنی ہے، وہ ہر ایک کو میسر ہے، مسلمان کو بھی غیر مسلم کو، اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا. بغیر خرچ کیے اللہ پاک نے وہ ہمیں عطا فرما دی. اسی طرح پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے، وہ اللہ پاک نے محض اپنے کرم سے ہمیں بہت سہولت سے عطا فرما دی. کسی بھی خطے کا رہنے والا انسان ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پانی میسر نہیں. پانی سب کے لیے ہے اور ہر جگہ میسر ہے. یہ ضرور ہے کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن ہے صحیح. تو یہ بنیادی ضرورتیں جو انسان کی تھیں، اللہ پاک نے انہیں بغیر اسباب کے پورا کر رہے ہیں اور اپنی قدرت کاملہ سے پورا کر رہے ہیں اور اپنے ذمے لے لیا. اس کے علاوہ جو ہماری ضروریات ہیں، مثلاً ہمارا لباس ہے، ہمارا جوتا ہے، ہماری دوائیں ہیں، ہماری خوراک ہے، ہمارا گھر مکان ہے، غمی خوشی ہے، یہ ضرورتیں اللہ پاک پوری کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب کا محتاج کر دیا کہ اسباب اختیار کریں گے تو آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی. اور ایسا نہیں کیا کہ اللہ پاک نے کسی کے لیے نبی ہو یا کسی اور کے لیے بغیر اسباب کے نہیں. نبی بھی اگر ہیں، نبیوں سے بڑھ کر کے اللہ کا پیارا کون ہوگا؟ وہ بھی اگر ان ضرورتوں کے محتاج ہیں اور پورا کر رہے ہیں تو اسباب کے ساتھ، بغیر اسباب کے نہیں. مثلا داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا وقت چونکہ حکومت کے کاموں میں دیتے تھے تو بیت المال سے اپنے لیے وظیفہ لیتے تھے. اب دیکھیں وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے ہو کر یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ پاک میں تو آپ کا کام کر رہا ہوں، آپ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہوں، یا اللہ پاک آپ مجھے میں دعا مانگتا ہوں، آپ مجھے دعا سے ساری حاجتیں میری پوری کر دیں. دعا سے بیٹھے بیٹھائے میرے لیے پانی کا چشمہ ہو، دعا سے بیٹھے بیٹھائے میرے لیے پھل ہو. دیکھو یہی اللہ ہے نا جو آخرت میں جنت میں بغیر اسباب کے آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے. جنت میں آپ کو کوئی جاب نہیں کرنی، کوئی نوکری نہیں کرنی، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی دکان نہیں کرنی، کوئی محنت نہیں کرنی، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی، کوئی آٹا نہیں گوندنا، کوئی روٹی نہیں پکانی، کوئی سبزی نہیں لانی، کوئی سالن نہیں بنانا، کچھ نہیں. بلکہ وہاں تو یہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم چاہو گے، ابھی تم نے چاہا اور وہ پورا ہو گیا، آپ نے چاہا وہ پورا ہو گیا. وہ وہاں چاہنے سے وہ کچھ ہو جائے گا جس کا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے. مثلا ایک آدمی ہے، وہ یہاں قبول صورت ہے، یعنی خوبصورت نہیں، ساری زندگی کڑتا رہتا ہے کہ یار میں ایسا ہوتا، میری شکل ایسی ہوتی،
میری آنکھ ایسی ہوتی، میری ناک ایسی ہوتی، میرے ابرو ایسے ہوتے، میرے ہونٹ ایسے ہوتے، میرے دانت ایسے ہوتے، میری پیشانی ایسی ہوتی، میرے بال ایسے ہوتے. ساری زندگی کڑتا رہتا ہے لیکن ہوتا نہیں. وہاں یہ ہو جائے گا، وہاں یہ ہو جائے گا کہ آپ کسی کا چہرہ دیکھیں گے، آپ کو اچھا لگا، آپ نے کہا کہ میرا چہرہ بھی ایسا ویسا ہی ہو جائے گا. کسی کا لباس اچھا لگا، آپ نے کہا میرا لباس بھی ہے ویسا ہی ہو جائے گا، ویسا مل جائے گا. سواری جیسی چاہیں گے ویسی مل جائے گی. کھانا جو چاہیں گے وہ مل جائے گا، کہنا بھی نہیں پڑے گا، بغیر کہے مل جائے گا. جو اللہ، سمجھیں بات کو، وہاں بغیر کہے بغیر مانگے ساری حاجتیں محض اپنے کرم سے. ادھر آپ نے چاہا، یہاں تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چاہا یا اللہ یہ پنکھا چل جائے، آپ نے چاہا پنکھا چل جائے اور پنکھا چل جائے. نہیں، اس کے لیے اتنا کرنا پڑے گا کہ اٹھ کے بٹن دبانا پڑے گا. سردی بہت لگ رہی ہے، اے سی بند کر دیں. آپ نے چاہا اے سی بند ہو جائے، نہیں، آپ کو اٹھ کے بند کرنا پڑے گا. یعنی اس کے لیے یہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، چلانا پڑے گا، بند کرنا پڑے گا، کھانا پکانا پڑے گا، آٹا خریدنا پڑے گا، سبزی لینی پڑے گی. لیکن وہاں نہیں ہے، وہاں چاہنے سے تعلق ہے. آپ نے چاہا اور ہو گیا، آپ نے چاہا اور ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چاہا اور نہ ہوا. لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس دنیا میں اللہ نے کچھ چیزیں محض اپنے کرم سے بغیر اسباب اختیار کیے ہمیں عطا کر دی. کچھ چیزوں کے لیے اسباب کو جوڑ دیا، وہ اسباب کے ساتھ ہی حاصل ہوں گی، بغیر اسباب کے حاصل نہیں ہوں گی. مثلا اللہ کے نبی ہیں، بھوک لگی ہے، بھوک سے بے چین اور بے قرار ہو کر باہر نکل آئے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے. اب یہ بھوک یہ نہیں کہ 4 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، 1 مرتبہ یاسین پڑھیں اور بھوک ختم. ایسا کوئی وظیفہ اللہ کے نبی نے دی ہے؟ بولیں بھائی، نہیں. کھانا کھایا اور دعا پڑھی، اللہ تیرا شکر ہے آپ نے کھلایا. کھانے سے بھوک ختم ہوئی ہے، بغیر کھانے کے بھوک ختم نہیں ہوئی. یہ ہو گئی. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی نڈھال تھے، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں گھر گیا، بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا، 1-1.5 کلو آٹا تھا وہ پکایا، اور خیال تھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ 1-2 لوگ اور انہیں بلائیں گے اور کھلا دیں گے. حضور علیہ السلام پورے مجمع کو ساتھ لے گئے. اللہ کے نبی کی برکت ہوئی کہ کھانا تھوڑا تھا، زیادہ کو پورا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ تھا کچھ نہیں اور اللہ کے نبی نے دعا کی سب کے پیٹ بھر گئے. بات سمجھو، ایسا نہیں ہے کہ دعا کی اور سب کے پیٹ بھر گئے. نہیں، پیٹ کس سے بھرے؟ کھانے سے. تو اللہ نے اس دنیا کو کس چیز سے جوڑا ہے؟ اسباب سے جوڑا ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے اسباب میں توازن رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اسباب ہی کے پیچھے پڑ جائے کہ بس جو کچھ ہے اسباب ہی ہیں. نہیں، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے،
نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ تو میں بات بتا رہا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حکومت کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے گھر میں تو روٹی کی چاہیے ضرورت ہے، تو وہ کہاں سے پوری ہو؟ تو بیت المال سے وظیفہ شروع کر لیا۔ ایک دن اپنا حلیہ بدل کر شہر میں نکلے، ایک شخص ملا جو تھا فرشتہ لیکن انسانی صورت میں تھا۔ اس سے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے، یعنی داؤد جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ کیسے آدمی؟ اس نے کہا بہت اچھے ہیں، کاش کہ وہ ایک کام کر لیں، ہیں بہت اچھے، کاش کہ وہ ایک کام کر لیں۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ وہ بیت المال سے وظیفہ نہ لیں، بیت المال سے وظیفہ نہ لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نیت کر لی، اور یہ تھے اللہ کے فرشتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ نیت کر لی کہ آج کے بعد بیت المال سے وظیفہ نہیں لوں گا، بلکہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے جو اس سے حاصل ہوگا اس سے اپنا پیٹ بھروں گا۔ اور کیا نیت کی کہ آج کے بعد میں لوہے کا لباس تیار کروں گا۔ ذرا اب لوہے کا لباس تیار کرنے میں مشقت ہوتی ہے، کپڑا تو نہیں ادھر موڑ دیا لوہا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ نے یہ نیت کر لی تو ہم نے آپ کی مدد یہ کر دی کہ اب لوہے کو ہم نے آپ کے ہاتھ میں موم کر دیا، لوہے کو آپ کے ہاتھ میں موم کر دیا۔ آپ کپڑے کی طرح جدھر لوہے کو موڑنا چاہیں گے موڑ لیں۔ اللہ کے پیارے تھے نا، اللہ چاہتے تو کیا ضرورت تھی انہیں لوہے کا لباس بناتے، زرے بناتے، بیچتے، پھر اس سے جو پیسے آتے اس سے گزر بسر کرتے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ نے اس دنیا کو اور اس دنیا کی زندگی کو اسباب سے جوڑا ہے۔ بولیں بھائی، بغیر اسباب کے نہیں۔ یمن کے لوگ تھے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وہ حج کے لیے جاتے اور گھر سے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسے، سامان، کھانے پینے کی چیزیں نہ لیتے، اور کہتے کیا؟ ہم تو متوکلین ہیں، یعنی اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ دے دیں گے، ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اس سے اونچا کون سا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیں گے۔ اب تھوڑی دیر گزرتی، بھوک لگتی، کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، اب لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے، لوگوں سے مانگنا شروع کرتے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ توشہ لیا کرو، سفر پہ نکلنے سے پہلے توشہ لیا کرو۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر متوکل کون ہوگا؟ کیوں بھائی؟ حضور سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام غار حرا میں جا رہے ہیں اور 10 دن 15 دن وہاں رہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ میں کون سا اپنی ذات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جو اللہ بنی اسرائیل کو من و سلوہ دے سکتے ہیں تو میں اس کا آخری نبی ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں، تو کیا اللہ مجھے نہیں دیں گے؟ نہیں دے سکتے تھے؟ اللہ دے سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام گھر سے 15 دن جاتے تو 15 دن کے کھانے کا سامان ساتھ لے کر جاتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور علیہ السلام نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے، اسباب چھوڑنے کا نام توکل نہیں، یہ حماقت ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص حضور کے پاس آئے، آ کر کے حضور سے سوال کیا، مانگا کہ میری مدد کریں، میری ضرورت پوری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا کوئی شخص آتا تو دیکھتے کہ آیا یہ واقعی ضرورت مند ہے، بایمانہ کہ محتاج ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، بیمار ہے، کمانے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی ایسا اس کے ساتھ عذر ہے۔ اگر تو کوئی ایسا عذر ہوتا کہ مثلا نابینا ہے، پاؤں سے معذور ہے، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معاونت فرماتے، مدد فرماتے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی رہنمائی کرتے۔ ایک صاحب آئے، نوجوان، اچھے خاصے، حضور سے آ کر کے سوال کیا، مانگا کہ میرے پاس کچھ نہیں، مجھے دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کچھ؟ کہا بس ایک پیالہ ہے لکڑی کا، اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہ پیالہ لے کے آؤ، جاؤ وہ پیالہ لے کے آؤ۔ اب وہ پیالہ لے آئے۔ آپ نے شرکائے مجلس سے، حاضرین سے فرمایا کہ بھئی یہ پیالہ کون خریدے گا؟ ایک نے کہا میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا پیسے دو گی؟ اس نے کہا 1 درہم۔ آپ نے فرمایا اچھا بھئی اس سے زیادہ کون دے گا؟ ایک نے کہا میں 1.5 درہم دوں گا۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کون دے گا؟ ایک نے کہا میں 2 درہم دوں گا۔ آپ نے فرمایا لاؤ بھئی۔ آپ نے اس سے پیسے لیے، پیالہ اس کو دے دیا، اور اس سے کہا کہ جاؤ 1 درہم کا آپ جو ہے وہ کلہاڑی لے کے آؤ، اور ایک ڈنڈا لے کے آؤ، اور 1 درہم کا گھر میں کھانے کا سامان لے کے جاؤ۔ اب یہ لے کے آیا، آپ نے اس میں دستہ لگایا، فرمایا 10 دن تک مجھے نظر نہ آنا، 10 دن تک جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل سے اور بیچو، 10 دن کے بعد پھر میرے پاس آ۔ اب جب وہ 10 دن کے بعد آیا، آپ نے فرمایا سناؤ کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں سارا سامان موجود ہے، اتنے پیسے بھی موجود ہیں، سارا سامان کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، اتنے پیسے بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ پہلے والی حالت زیادہ اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ بولو بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی وظیفہ بتا سکتے تھے؟ نہیں، آپ نے اس کو راہ دکھائی کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا، اور اس آس پر اور اس امید پر کہ لوگ مجھے دیں اور میں کھاؤں، اور اس کو دینداری سمجھنا۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوی مومن بہتر ہے ضعیف سے، جو مضبوط ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کمانے کے لیے نکلے، جب کمانے کے لیے نکلے تو راستے میں جا رہے تھے تو انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ جنگل میں ایک نابینا سانپ ہے اور ایک پرندہ ہے۔ وہ پرندہ کوئی کھانے کی چیزیں لاتا ہے اور لا کر اس نابینا سانپ کے منہ میں دیتا ہے، اور یہ نابینا سانپ جو ہے اس طرح سے کام چلا رہا ہے۔ وہ واپس آ گئے اور دل میں یہ سوچا کہ جو اللہ اس جنگل میں پرندے کے ذریعے اس نابینا سانپ کو پال سکتے ہیں تو وہ اللہ مجھے نہیں پال سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ گھر آ گئے،
ایک اور بزرگ تھے، انہیں پتا تھا، وہ ان کے پاس گئے، کہا کیا ہوا، آپ تو کمانے کے لیے گئے تھے؟ کہا ہاں کمانے کے لیے تو گیا تھا، میں نے راستے میں دیکھا کہ اس طرح سے ایک نابینا سانپ تھا اور ایک پرندہ تھا، تو وہ نابینا سانپ جو ایک پرندہ کچھ کھانے کی چیزیں لاتا وہ اس کے منہ میں ڈالتا اور وہ سانپ اس کو کھا لیتا، تو میں نے سوچا کہ جو اللہ اس نبینا سانپ کو دے سکتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں دے سکتا، تو میں اب اللہ کی عبادت کروں گا۔ انہوں نے کہا تو آپ نبینا سانپ بننا کیوں پسند کرتے ہیں، چڑیا پرندہ بننا کیوں نہیں پسند کرتے جو دوسروں کو پال رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی لینے والا اپنے آپ کو کیوں بنا رہے ہو، دینے والا کیوں نہیں بناتے؟ دوسروں کو پالنے والا اپنے آپ کو کیوں نہیں بناتے؟ دوسروں کے دستے نگر کیوں بننا چاہتے ہو؟ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، دور سے آئے اور آپ سے ملاقات کی، آپ کے پاس بیٹھے، آپ نے فرمایا کہاں سے تشریف لائے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں وہاں سے آیا، یہ وہاں سے آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا کس چیز پہ آئے؟ یا رسول اللہ میں اونٹ پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کہاں ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے باہر چھوڑ دیا۔ فرمایا ایسی چھوڑ دیا یا اس کو کہیں باقاعدہ باندھ کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے توکل پر چھوڑ دیا، اس کو میں نے توکل پر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں جاؤ اٹھو، پہلے اس کے پاؤں باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے اس کے پاؤں باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ حضور علیہ السلام نے دین کے غلبے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے محض دعا سے کام نہیں چلایا۔ میرے پیارو سمجھو بات کہ آپ نے گھر بیٹھے ہی دعا کر دی ہو یا اللہ تو ان کافروں کے اوزار پلٹ دے، ان کے اوزار جو ہیں وہ کند ہو جائیں، چلیں ہی نہیں، ان کا جو ہے وہ ایٹم بم وہ پڑا پڑا ناکارہ ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اختیار کرو، طاقت اختیار کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا شوق دلایا؟ مسجد میں حبشی نیزہ بازی کر رہے تھے، یعنی نیزے کا ایک کھیل ہوتا ہے وہ کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت نے خیال نہ کیا، پتھر اٹھا کر مارا ان کو کہ بھئی یہ مسجد میں اور نیزے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا داہم یا عمر، چھوڑ دو انہیں عمر، کرنے دو، یہ جو کر رہے ہیں ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ محض کھیل نہیں ہے بلکہ یہ تو جہاد کی ٹریننگ اور تربیت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر حضور علیہ السلام کو پتا تھا نا کہ جس تیر پہ میرا نام لکھا ہے وہی مجھے لگے گا، دوسرا تو نہیں لگے گا، یہ دوسرا بھی آ کے لگ جائے گا، نہیں۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کے لباس کو، زرہ کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کا لباس۔ اور حضور علیہ السلام نے 2 زریں پہنی اوپر نیچے، یعنی پہلے لوہے کا لباس پہنا، اس کے اوپر ایک اور لوہے کا لباس پہنا۔ کیا کہیں گے؟ حضور بزدل تھے علیہ باللہ؟ بولو بھائی، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام اشجع الناس، احسن الناس، اجود الناس، سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ بہادر اتنے کہ جنگ حنین کے موقع پر کافروں نے تیروں کا می برسا دیا، یعنی آسمان پر تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے اور صحابہ اکرام کے قدم اکھڑ گئے۔
14 یا 15 صحابہ کرام تھے جو مضبوطی سے حضور کے ساتھ جمے رہے، باقی میدان سے نکل گئے. اور اس حال میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کی، صحابی نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا افررتم، کیا آپ لوگ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا لیکن اللہ کی قسم حضور نہیں بھاگے، ساتھی تو نکل گئے میدان سے، حضور نہیں نکلے. نہ نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، حضور علیہ السلام اپنے خچر سے، سفید خچر سے نیچے اتر آئے اور اتر کر دشمن کی طرف پیدل چلنے لگے اور فرمانے لگے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ایسے بہادر، اور صرف حضور، ہر اللہ کا نبی بہادر ہوتا ہے. علماء نے لکھے ہیں اگر کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا نبی بزدل ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، وہ کافر ہے. اگر اس کو توبہ کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایمان سے نکل گیا. تو سوال یہ ہے کہ پھر حضور نے 2 زریں کیوں پہنی؟ نہیں سمجھ میں بات. 2 لوہے کے لباس کیوں پہنے؟ حضور ہمیں بتا رہے ہیں جو جنگی تدابیر ہیں ان کو پورا اختیار کرو. اور حضور کے لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی دشمنوں سے اللہ حفاظت کریں گے. جب اللہ دشمنوں سے حضور کی حفاظت کریں گے تو پھر حضور نے 2 لباس کیوں پہنے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کا نام توکل ہے. اسباب کو چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے. ایک آدمی جنگی سبب ہے، لباس، جنگی لباس پہنے، پھر آپ میدان میں اترے. بہادر اتنے، میں اور آپ خدا نہ خواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کوئی دشمن آ جائے، وہ ہمارے کن پٹی پہ ٹیٹی رکھ دے اور کہے میں ابھی چلانے لگا ہوں، تو اس وقت ہمارے ہاتھ پاؤں کیسے ہوں گے اور کیا حال ہوگا؟ بالکل اسی طرح سے ایک شخص نے حضور پر یوں تلوار اٹھائی ہوئی ہے، بس قریب ہے کہ وہ مار دے، اور حضور سے کہتا ہے آپ کو کون بچائے گا؟ فوراً آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، اور اس کے اوپر ایسا لرزہ طاری ہو گیا تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی. آپ نے اٹھا لی، فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ اور کوئی اس سے بدلہ نہیں لیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسباب کو اختیار کرنے کا نام توکل ہے، اسباب چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے محض دعاؤں کا سہارا نہیں لیا. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ ایسا نہیں کیا کہ محض دعائیں کر رہے ہیں اپنے سے، حضور سے بڑھ کر کے کس کی دعا قبول ہوگی؟ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، لیکن جیسے کیسے جس حال میں بھی ہیں اپنی جماعت کو لے کر کے کفر کے مقابلے میں آ گئے، اور پھر بھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں بدر کے دن. اور روتے روتے اتنا روئے کہ آپ کی چادر اتر رہی ہے. سجدے کے اکبر چادر اڑا رہے ہیں، پھر اترتی ہے، پھر اڑاتے ہیں، پھر اترتی ہے، حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر آپ کی عبادت نہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر یہ میری جماعت ہے، اس ختم ہو جائے. صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑے، یا رسول اللہ بس کریں، بس کریں. آپ نے دعا پوری کی اور مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے خیمے سے. فرمایا یوم سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر. اللہ نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ جتنے بھی بڑے ترم خان لوگ آ رہے ہیں یہ سب پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے. اور آپ نے
فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ اچھا بھائی، صحابہ نے ہتھیار بھی لے لیے، میدان میں بھی آ گئے۔ اب اللہ اگر چاہتے تو جنگ ہی نہ ہوتی، بولو بھائی، جنگ ہی نہ ہوتی۔ نہیں، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، مسلمان بھی شہید ہوئے اور کافر بھی مارے گئے۔ تو اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ دنیا میں دین کا غلبہ ہو، اسلام کی سربلندی ہو یا دیگر چیزیں ہوں، اللہ نے ان کو جوڑا ہے کس سے؟ اسباب سے۔ لیکن محض اسباب پر بھروسہ کرنا نہیں، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ نگاہ اللہ پر ہو، خالق اسباب پر ہو، نگاہ خالق اسباب پر ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بدر کے موقع پر صحابی فرماتے ہیں میں نے ڈنڈا اٹھایا، ابھی مارا نہیں، وہ پہلے گر گیا۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن دیکھا جو فرشتوں کے ہاتھوں قتل ہوئے وہ دور سے پہچانے جا رہے تھے، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے۔ اب جب بدر کی لڑائی ختم ہو گئی تو انسان ہے نا، کمزور ہے، آپس میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے یوں مارا، میں نے یوں مارا، اس نے کہا میں نے یوں مارا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ کہ آپ نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں مٹی نہیں ڈالی، اللہ نے ڈالی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال نہ ہوتی تو آپ کبھی غلبہ حاصل نہ کر سکتے۔ لیکن اتنا بتایا کہ غلبہ اللہ دیں گے، کب دیں گے؟ جب آپ کی جو طاقت ہے اس کو پورا لگا دو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ حضور علیہ السلام اپنی پوری جماعت کو لے کر اس وقت جو کچھ تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو آیت اتری ہے نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو فرمایا الا ان القوہ، خبردار قوت وہ رمی ہے، وہ تیر اندازی ہے، وہ تیر اندازی ہے، وہ تیر اندازی ہے، اس کو سیکھو، اس کو سیکھو۔ آپ نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں جائیں گے، ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں جائیں گے، تیر کا بنانے والا، تیر کا چلانے والا، تیر کا پکڑانے والا۔ ساری دنیا کائنات یہ کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن وہ کون ہے جنہیں رسول اللہ نے فرمایا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان؟ نہیں سمجھ میں یہ بات؟ قیامت تک آنے والی نسل انسانی، ہر شخص، غوث، کتب، ولی، ابدال، صحابی، ہر ایک یہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ وہ کون خوش قسمت ہے جنہیں حضور کہیں کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان؟ وہ تیر چلانے والے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیر چلانے والے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، جنہیں حضور تیر دے رہے تھے اور وہ چلا رہے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ تیر دے رہے تھے، چلا رہے تھے، بلکہ حضور کے ہاتھ میں ڈھال پکڑی ہوئی تھی، اپنے آپ کو بھی بچاتے تھے اور اپنے اس رضاکار سپاہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمن سے بچاتے تھے۔ اور یہ وہ صحابہ میں وہ صحابی ہیں جن پر حضور نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا۔ تو کب قربان کیا؟ جب تیر چلاتے چلاتے انہوں نے اپنی کمانیں توڑ دی۔ نہیں سمجھ میں بات؟ تو پتہ چلا کہ دشمن کا مقابلہ محض دعا سے ہوگا۔ بولو بھائی،
دشمن کا مقابلہ محض دعا سے ہوگا؟ نہیں، پہلے اسباب اور وسائل پورے کرو، پھر دعا کر کے اللہ پر بھروسہ کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، پہلے اسباب اور وسائل انہیں حاصل کرو، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ یا اللہ پاک جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں کر چکا، لیکن اب کرنے والے آپ ہیں۔ دیکھو بھائی، میں اور مثال دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر دریا پر آ گئے، بولو بھائی، آ گئے نا دریا پر۔ جب دریا پر آئے تو دعا تو کر ہی رہے تھے، یا اللہ پاک، قوم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا مروا دیا موسیٰ، آپ نے مروا دیا، یہ پیچھے فرعون آگے دریا ہے، جائیں گے کہاں؟ سمجھ میں بات آ گئی؟ اب تو فرعون ہمیں چھوڑے گا ہی نہیں، ہماری گردنیں اڑا دے گا۔ تو اللہ پاک، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، جو ہم نکلے ہیں، ہم نکلے نہیں، آپ نے ہمیں نکالا ہے، یعنی آپ کے حکم سے نکلے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی مدد اپنے نبی کے ساتھ ہوتی ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ یا اللہ پاک، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ کوئی تدبیر کریں۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ فرمایا اے موسیٰ اپنی لاٹھی مارو۔ نہیں سمجھ میں یہ بات، نہیں سمجھ میں یہ بات، اپنی لاٹھی مارو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کر سکتے ہو وہ تو کرو نا۔ نہیں سمجھ میں یہ بات، ارے جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، لاٹھی تو مارو۔ اب آپ بھی جا کے لاٹھی مار لیں، میری اور آپ کی لاٹھی سے پانی میں راستے بنیں گے۔ اللہ پاک اگر چاہتے تو محض دعا سے راستے بنا دیتے، لاٹھی مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لاٹھی مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا لاٹھی مارو، لاٹھی ماری تو راستے بن گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بھائی، کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو، پھر ہماری مدد آئے گی۔ حضرت مریم، بچے کی ولادت کا مرحلہ آیا تو فرمایا کہ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ جب بچے کی ولادت کا مرحلہ آیا تو اللہ نے کھجور میں بڑی انرجی رکھی ہے، فرمایا کہ بھئی کھجور کا درخت ہے، اس کے نیچے چلے جاؤ، اس سے کھجور کھاؤ اور ٹھنڈا پانی پیو۔ لیکن اللہ اگر چاہتے تو مریم علیہ السلام کے لیے کھجوریں دھڑا دھڑ گرنا شروع ہو جاتی، لیکن نہیں، وَهُزِّ إِلَيْكِ، ان کو جھنجھوڑو، بس ہلاؤ، پھر وہ گریں گی، پھر کھاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو تم کر سکتی ہو وہ تو کرو نا۔ وہ کیا کہ کھجور کی شاخ کو پکڑ کر کے اس کو ہلاؤ۔ یہ سبب ہے، یہ اختیار کرنا آپ کا کام ہے اور پھر دینا ہمارا کام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین توکل اس چیز کا نام ہے، اسباب اختیار کریں پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ محض اسباب پر بھروسہ کرنا یہ کافروں کا کام ہے، یہ غیر مسلموں کا کام ہے۔ غیر مسلم کی نظر صرف اسباب پر ہے، خالق اسباب پر نہیں ہے۔ مسلمان کی نظر اصل میں خالق اسباب پر ہے، اور اسباب کو اختیار اللہ کا حکم سمجھ کر کے کرتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے نہیں ہو رہا، کرنے والے اللہ ہیں، لیکن اللہ نے مجھے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے
جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما، ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما۔ پھر اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ پاک سیلاب زدگان جو متاثر ہوئے ہیں اور ہمارا ملک جو متاثر ہوا ہے، اے اللہ ان تمام نقصانات کا ازالہ فرما۔ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں اے اللہ انہیں اپنی جناب سے رہنے کے لیے اچھے گھر نصیب فرما۔ جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جتنے بھی لوگ اندرون ملک بیرون ملک یا اللہ پاک محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، تعاون فرما رہے ہیں، سب کی خدمات کو، عطیات کو قبول فرما اور اس عمل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔